تو ہم اسی حالت میں پھر چلے جائیں گے معراج کی طرف. یعنی ان کو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات عجیب لگی. کالا تو یقول وہ عطا کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے فرمایا بیدہی کانی انظر الی قولہ بیدہی یحرکھا، کہ جب انہوں نے کہا نا کہ 4-5 دن باقی ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا بھی اتنے دن باقی ہیں، یہ اتنا ٹائم باقی ہے تو ہم اس وقت اپنی بیویوں سے مقاربت کر لیں. دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے، ایک بات کو اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ سرکار نے ایک حکم دیا تھا تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات کیوں آئی کہ ہم یہ کام کیوں کریں. اصل میں پس منظر کو سمجھنا چاہیے. مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے. تو جب سرکار کو اس کا، حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا علم ہوا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، لوگوں نے وہ ہاتھ پر ہاتھ مارا تو ابو بکر صدیق کو اندازہ ہو گیا کہ سرکار تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے مصلی چھوڑنا چاہا. تو سرکار نے اشارہ فرمایا کہ رک جاؤ، تو وہ پیچھے آ گئے. پھر بھی تو بعد میں سرکار نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں رکے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابو بکر، یا دوسری مثال آپ لے لیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہیں وہ حدیبیہ کا معاہدہ لکھ رہے ہیں، اور جب انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے، تو قریش نے کہا بھی یہ تو ہم تو اس کو نہیں مانتے، اس پر دستخط تو ہم بھی کریں گے، اگر ہم اللہ کے رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑے ختم ہو گیا، اس لیے یہاں محمد بن عبداللہ لکھو. اب سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے مٹا دیتے ہیں. تو سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو، یعنی رسول اللہ کے لفظ کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھو. تو انہوں نے عرض کیا لا امحوہ ابدا، میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا. اب انہوں نے کوئی سرکار کی نافرمانی نہیں کی تھی، یہ ادب کا ایک تقاضا تھا. یعنی اگر ابو بکر صدیق پیچھے آئے ہیں تو یہ کوئی نافرمانی نہیں کر رہے تھے کہ سرکار نے روکا ہے، بلکہ سرکار کے ادب کا ایک تقاضا ہے. محبت اپنے قانون خود بنا لیتی ہے.